قابل نہیں تھا اتنا جس قابل رب نے بنا دیا۔ الحمدللہ۔ پوری کائنات میں کوئی کسی کا اتنا انتظار نہیں کرتا جتنا رب کریم اپنے بندے کی توبہ کا کرتا ہے۔ رزق اور دولت کسی کے ہاتھ میں نہیں، رب جسے چاہے بے حساب دیتا ہے۔ اللہ کی محبت وہ محبت ہے جو سیکھ جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ بے شک اللہ ہمیشہ وہی کرتا ہے جو ہمارے حق میں اچھا ہوتا ہے۔ ہمیں جس سبق کو پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہے وہ انسانیت کا ہے۔ کامیابی انہی لوگوں کو ملتی ہے جو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہر وقت مصروف رہتے ہیں۔ انسان مایوس اور پریشان اس وقت ہوتا ہے جب اپنے رب کو راضی کرنے کی بجائے لوگوں کو راضی کرنے میں لگ جائے۔ انسان کی پریشانی کی وجہ یہ ہے کہ انسان تقدیر سے بہت زیادہ اور وقت سے پہلے چاہتا ہے۔ یقین جانو، حقیقت میں کامیاب شخص وہ ہے جس کی تنہائی پاک ہے۔ سچائی اور اچھائی کی تلاش میں پوری دنیا گھوم لو، اگر وہ آپ میں نہیں تو کہیں بھی نہیں ہے۔ خود کو اللہ کے لیے بدل کے دیکھو، اللہ کی رضا تمہیں جنت میں لے جائے گی۔ یہ دنیا تو ہمارے لیے آزمائش ہے۔ دکھ تو تب ہوتا ہے جب ہماری نیت صاف ہو اور کوئی ہمیں غلط سمجھے۔ جتنا مل جائے قبول کر لیا کرو، ہو سکتا ہے یہ بھی ہماری اوقات سے زیادہ ہو، ہم تو گناہ گار بندے ہیں، اس کا فضل تو ہر وقت ہمارے عیب چھپاتا ہے۔ واحد اللہ کا در ہے جہاں بغیر بلاوے کے بھی چلے جاؤ تو شرمندگی نہیں، سکون ملتا ہے۔ تنہائی پسند بیشتر وہی لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے رونقوں سے چوٹیں کھائی ہوں۔ اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب دنیا سے چلا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ خزائیں خود میں پالنا اور بہاریں بانٹتے پھرنا کہاں آسان ہوتا ہے۔ نہ رکھ امید وفا کسی پرندے سے اقبال، جب پر نکل آتے ہیں تو اپنا ہی آشیانہ بھول جاتے ہیں۔ غلامی میں ناکام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہے زنجیریں۔ ہر دوست کہنے والے کو دوست سمجھ لینا صرف بے وقوف لوگوں کا کام ہے۔ کسی کو اگنور کرنے کی وجہ یہ نہیں ہوتی کہ آپ اسے ناپسند کرتے ہیں، بلکہ ان سے بات کرنے کی وجہ سے پیدا ہونے والے فساد سے ڈرتے ہیں۔ الجھنا چھوڑ دیں وقت سے، حالات سے اور لوگوں سے جنہیں آپ بدل نہیں سکتے۔ اپنی توجہ اس پر مرکوز کریں جسے آپ بدل سکتے ہیں، یعنی کہ اپنا آپ۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے نہ ہی زبانیں۔ ناخوشگوار چیزوں کو خوشگوار طریقے سے قبول کرنے کا نام بھی زندگی ہے۔ جب انسان اپنی ماں سے دور ہوتا ہے تو صرف ماں سے ہی نہیں بلکہ زندگی کے تمام تر ذائقوں سے بھی محروم ہوتا ہے۔ سنبھال لینا ماں باپ کو ان کے بڑھاپے میں، جو بچپن سے تیرا ہر قدم گرتا قدم سنبھالتے آئے ہیں۔ اپنے دل کو کھلی کتاب مت بنائیں، کچھ لوگ اس میں سے ایک حرف کے بھی حقدار نہیں ہوتے۔ کبھی کبھی زندگی کی حقیقتوں کو قبول کرنے کے لیے مضبوط نہیں بے حس ہونا پڑتا ہے۔ جب آپ کو محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ گھر چھوٹا ہو یا بڑا، مٹھاس نہ ہو تو انسان تو کیا چونٹیاں بھی نہیں آتی۔ کوشش کریں کسی کے آنسوؤں کی وجہ آپ کا لہجہ یا رویہ نہ بنے، کیونکہ گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے۔ اصل کامیابی اس رنگ برنگی دنیا میں خود کو اللہ کے رنگ میں ڈھال لینا ہی اصل کامیابی ہے۔
زندگی ایک انجان کتاب کی طرح ہے، اگلے صفحے پر کیا لکھا ہے کسی کو نہیں معلوم۔ کوئی چیز اتنی شفاف نہیں جتنا شفاف وہ دل ہے جس دل میں اللہ کی محبت ہے۔ جب بھی والدین کا چہرہ دیکھا تو احساس ہوا کہ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی جوانیاں، اپنے خواب، اپنا پیسہ، اپنا وقت، اپنی خوشیاں سب ہم پر خرچ کر دیے۔ اے اللہ پاک، ہمارے ماں باپ کا چہرہ دونوں جہانوں میں روشن رکھنا۔ جس دن ہر جان پریشان ہوگی اس دن ہمارے والدین کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرما دینا، آمین۔ سمندر بہت بڑا ہے لیکن ہم اتنا ہی پانی لے سکتے ہیں جتنا ہمارے ہاتھ میں آتا ہے۔ اسی طرح اللہ کی رحمتیں لامحدود ہیں لیکن ہم اتنا ہی پاتے ہیں جتنا ہمارا ایمان و یقین ہوتا ہے۔ اگر آپ پریشان ہیں تو جان لیں، مشکل سے مشکل حالات میں بھی دن 24 گھنٹے کا ہی ہوتا ہے۔ وقت ٹھہرتا نہیں، گزر ہی جاتا ہے۔ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ انسان اپنے لیے کم اور اپنی اولاد کے لیے زیادہ جیتا ہے۔ اولاد کی خوشیوں میں اپنی خوشی محسوس کرتا ہے اور اولاد کی تکلیف سے زیادہ خود درد محسوس کرتا ہے۔ اللہ سب کی اولاد کو لمبی صحت، تندرستی اور ایمان والی زندگی دے، اسے دنیا کی محتاجی سے بچائے، آمین۔ مصروف تو سبھی لوگ ہیں، کچھ تھک رہے ہیں اپنی آخرت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں اسے تباہ کرنے کو۔ جنت تو سبھی چاہتے ہیں پر کچھ تھک رہے ہیں دنیا ہی جنت بنانے کو اور کچھ تھک رہے ہیں حقیقی جنت پانے کو۔ دو مختلف انداز زندگی ہیں، دو مختلف انجام ہیں۔ ہمیشہ الحمدللہ کہیں اور یاد رکھیں آپ کی زندگی لاکھوں لوگوں سے بہتر ہے۔ یہ شکوے بھی بڑے قیمتی ہوتے ہیں، یہ ہر کسی سے نہیں کیے جاتے، اور جن سے شکوے کیے جاتے ہیں وہ لوگ بہت قیمتی ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا عقیدہ آپ کو کسی انسان سے نفرت سکھا رہا ہے تو جان لیجئے کہ آپ غلط جگہ کھڑے ہیں۔ لوگوں کے حصے کی خوشی پر حسد نہ کریں کیونکہ آپ نے تو ان کے حصے کا غم تو دیکھا ہی نہیں۔ اگر نسلوں میں سرداری چاہتے ہو تو کھلانے والی سوچ رکھو، کھانے والی سوچ نہ رکھنا ورنہ غلامی عادت بن جائے گی۔ رشتے اور تعلق نبھانا ایک فن ہے جس کے لیے دولت کی نہیں، محض احساس کی ضرورت ہوتی ہے۔ چائے پیجئے اور مسکرائیے، دنیا کے تمام غم آپ کی ملکیت تھوڑی ہیں۔ وہ ایک انگلی جو مشکل وقت میں آپ کے آنسو پونچھتی ہے ان 10 انگلیوں سے بہتر ہے جو آپ کی کامیابی پر تالیاں بجاتی ہیں۔ دیوے بالیاں رات نہیں ٹلدی تے اکھاں میٹیاں ڈر نہیں جاندے، بلے شاہ۔ ہڈیاں کھڑکن گوڈے کنبن، کبا ہویا لک تیرا، بدیوں پھر بھی باز نہ آویں، واہ او مرد دلیرا، میاں محمد سرکار۔ سدا کسے نہیں ایتھے رہنا، سب دا دور ٹکانا، تن ایک پنجرا، روح ایک پنچھی، پنچھی نے اڑ جانا۔ مر مرا کے پہنچے ہاں انج نہ سجنا بوہا ٹو، مر مرا کے پہنچے ہاں انج نہ سجنا بوہا ٹو، میرے کول نے گلاں دو، اپنا کار یا میرا ہو۔ زندگی بہت خوبصورت ہے اور شکر کرنے کے لیے یہ وجہ کافی ہے کہ اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ جہاں مکان نمبر کی بجائے باپ دادا کے نام سے پہچان ہو اسے گاؤں کہتے ہیں۔ ہم نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، ہم نے زندگی سے کسی کو نہیں نکالا، سب اعتبار کے حادثے میں مارے گئے۔ جو شخص گفتگو میں اپنی ذات، غار لباس اور اونچے تعلقات کا بار بار ذکر کرے تو اس سے دور رہیں کیونکہ ایسا شخص ذہنی مریض ہوتا ہے۔ کھیل تھوڑی دیر کا ہے،
ترکی کے ایک آدمی کا کہنا ہے، میرے مالک مکان نے کرایہ بڑھا دیا تو میری دینے کی گنجائش نہیں تھی، لہٰذا اس نے مجھے گھر سے نکال دیا۔ پھر زلزلہ آیا، تباہی ہوئی، اور آج ہم دونوں ایک ہی ٹینٹ میں رہتے ہیں۔ تو بس جان لو، اس فانی دنیا میں ہر کھیل تھوڑی دیر کا ہے۔ خواہش کے سام کو ابتدا میں ہی مار دینا چاہیے۔ اگر دیر کرو گے تو یہ بڑھتے بڑھتے اژدہا بن کر تمہارے قابو سے باہر ہو جائے گا۔ انسان ہر رشتے کے بغیر رہ سکتا ہے، مگر اللہ کی محبت کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ کسی کا یقین مت توڑو، ہو سکتا ہے آپ پر یقین کر کے اس نے زندگی میں جینا سیکھا ہو۔ چھوٹی سے چھوٹی نیکی کو حقیر نہ سمجھو، ممکن ہے وہی اللہ کی رضا کا سبب ہو۔ لازم نہیں حیات میں احباب کا ہجوم، مل جائے اگر وفادار تو ایک شخص بہت ہے۔ ایک عرب نے اپنی بہن کی شادی کے بعد اس کو خط لکھا، اے ہمارے گھر کی پیاری مٹھائی، تمہارے جانے کے بعد اب ننھی چونٹیاں بھی ہمارے گھر نہیں آتی۔ یہ احساس کی اس قدر خوبصورت ترجمانی ہے۔ بھائی کے پیچھے پہاڑ بن کر کھڑے رہو، چور بن کر نہیں۔ رشتہ دار کے پیچھے مرد بن کر کھڑے رہو، شیطان بن کر نہیں۔ اور دوست کے پیچھے مخلص بن کے کھڑے رہو، منافق بن کر نہیں۔ اپنے دل کو مضبوط کریں اور ہر ایک سے توقع رکھنا چھوڑ دیں کہ وہ آپ کی بات سمجھے گا۔ ہر بات ہر ایک کے لیے نہیں ہوتی۔ وقت نے چپ رہنا سکھا دیا، حالات نے درد سہنا سکھا دیا، اب کسی کی آس نہیں رہی زندگی میں، تنہائیوں نے ہمیں اکیلا رہنا سکھا دیا۔ وہ جسم سے بے بس ہے، ضمیر سے نہیں، وہ رب سے مانگتا ہے، امیر سے نہیں۔ اپنے وہ ہوتے ہیں جنہیں درد کا احساس ہو، ورنہ حال تو رستے میں آنے جانے والے بھی پوچھ لیا کرتے ہیں۔ جو لوگ کسی کے خلوص کی قدر نہیں کرتے، وہ لوگ ساری زندگی مخلص لوگوں کو ترستے ہیں۔ اپنی اولاد کو اپنا دوست بنا کر اچھا انسان بنا دو، ورنہ برے لوگ انہیں اپنا دوست بنا کر انہیں برا انسان بنا دیں گے۔ وہ رستے ترک کرتا ہوں، وہ منزل چھوڑ دیتا ہوں، وہ رستے ترک کرتا ہوں، وہ منزل چھوڑ دیتا ہوں، جہاں عزت نہیں ملتی وہ محفل چھوڑ دیتا ہوں۔ سفید پوش بندہ کسی کا مقروض ہو جائے تو اس کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں۔ اے اللہ، جو بھی مقروض ہیں ان کو آسانی سے قرض سے نجات عطا فرما، آمین۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ وقت نے چپ رہنا سکھا دیا، حالات نے درد سہنا سکھا دیا، اب کسی کی آس نہیں رہی زندگی میں، تنہائیوں نے ہمیں اکیلا رہنا سکھا دیا۔ انسان جب اندر سے ٹوٹ جاتا ہے تو کسی بھی ماحول سے خوش نہیں ہوتا، چاہے آس پاس بہت محبت اور احساس کرنے والے لوگ کیوں نہ ہوں۔ کوئی انسان دنیا کے سارے علم سیکھ لے، اگر اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا تو اس نے کچھ نہیں سیکھا۔ دنیا میں سب سے طاقتور انسان وہ ہوتا ہے جو دھوکہ کھا کر بھی لوگوں کی مدد کرنا نہیں چھوڑتا۔ آسمانوں میں مقبولیت اور قبولیت کے ضابطے الگ ہوتے ہیں، اکثر زمین والوں کے ستائے ہوئے آسمان والے کے لاڈلے ہوتے ہیں۔ دل کے اچھے ہونے سے پہلے آپ کو زبان کا اچھا ہونا ضروری ہے، کیونکہ لوگوں کا پہلے آپ کی زبان سے واسطہ پڑتا ہے، دل تک تو کچھ خاص لوگ ہی پہنچتے ہیں۔ اللہ کرے کسی بھی انسان کو وہاں سے دکھ نہ ملے جہاں اس نے اپنا سکھ لٹایا ہو۔ بے شک انسان ہی انسان کی دعا ہے، اگر کوئی دکھ دیتا ہے تو کوئی سکون بن جاتا ہے، کوئی نفرت کرتا ہے تو کوئی محبت کر کے حساب برابر کر دیتا ہے۔
کوئی رلاتا ہے تو کوئی مسکرانے کی وجہ بنتا ہے، کوئی ٹھوکر لگا کر گرا دیتا ہے تو کوئی انتہائی محبت سے سہارا بن کے اٹھا دیتا ہے۔ انسان کی نیت صاف ہو تو بہتری اللہ کی طرف سے اس کے مقدر میں لکھ دی جاتی ہے۔ آپ کو نقصان پہنچانے والا کتنا ہی طاقتور کیوں نہ ہو، عین وقت پہ اس کے سب عزائم پاش پاش ہو جاتے ہیں۔ یہی وقت انسان کا اپنے رب پر یقین مزید مضبوط کرنے کا ہوتا ہے کہ اس نے آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا۔ اپنی زندگی کا دوسروں سے موازنہ نہ کریں۔ سورج اور چاند کا کوئی موازنہ نہیں۔ جب ان کا وقت ہوتا ہے تو وہ چمکتے ہیں۔ کل سے کریں گے، یہ وہ جملہ ہے جو انسان کو ساری زندگی کامیابی حاصل نہیں کرنے دیتا۔ غریبوں کی ہائے اور نکموں کی رائے کبھی نہیں لینی چاہیے۔ کسی کو اداس پاؤ تو نصیحت کی بجائے اس کی سن لیا کرو، احساس سے، محبت سے، بنا کسی غرض کے۔ کوئی بھی آپ کی مدد کرنے کو نہیں آئے گا۔ زندگی کی تمام مشکلات کا سامنا آپ کو خود ہی کرنا پڑے گا۔ مت سوچیں کہ ہم نیک ہیں، ہم بس خدا کے پردے میں ہیں۔ زندگی تیرے تسلسل میں ہم نے وہ دن بھی گزارے جو گزرنے کے نہیں تھے۔ زندگی میں جس مقام پر بھی پہنچو، اپنا پرانا مقام نہ بھولو۔ زندگی بہت چھوٹی سی ہے، کوشش کریں کہ کسی کا مان اعتبار اور یقین نہ ٹوٹنے پائے۔ وقت تو گزر ہی جاتا ہے، لیکن دی ہوئی تلخیوں کے نقش ہمیشہ باقی رہ جاتے ہیں۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں اور مشکل میں شکوے شکایات اور ناشکری نہ کریں۔ تمہاری ساری پریشانیاں تمہاری خواہش کی وجہ سے ہیں۔ خواہش چھوڑ دو، تمہیں سکون ملے گا۔ درویشوں کے علاوہ دنیا کے باقی لوگ بچوں کی مانند ہیں جو کہ دنیا کے کھیل میں مگن ہیں۔ اپنا حق چھوڑنا بھی صدقہ ہے۔ خالی غصہ ذبح کر دیا کرو، یہ بھی صدقہ ہے۔ اتنا جھوٹ نہ بولو کہ تمہارے سچ سے بھی اعتبار اٹھ جائے۔ دوسروں کی خوشیوں میں خوش ہونا سیکھیں۔ دوسروں کی خوشی پہ حسد کرنے والے اپنی خوشیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ سدا نہ وجن ڈھول ڈمکے تے سدا نہ محفل سجے۔ سدا نہ وجن ڈھول ڈمکے تے سدا نہ محفل سجے۔ دولت شہرت دے سنگی سارے اوکھے ویلے پجے۔ خوہ دے خوہ خالی کر دے، بھکھے کدی نہ رجے۔ جس اگے توں ڈھڈ فرولیں، سر چڑھ کے او گجے۔ لوگ آپ سے صرف اتنی محبت کرتے ہیں جتنا آپ کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جہاں ان کا مفاد ختم، وہاں ان کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ ساری ساری رات جنت کی دعائیں مانگتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی انہوں نے جہنم بنائی ہوئی ہوتی ہے۔ زندگی اگر چین سے جینی ہے تو لوگوں کی باتیں دل سے لگانا چھوڑ دو۔ کچھ لوگ آپ کے جذبات کے ساتھ اتنی چالاکی سے کھیلتے ہیں کہ آپ ہر چیز کا قصوروار خود کو سمجھتے ہیں۔ ہم بہتر کو روتے رہتے ہیں اور وہ رب بہترین سے نواز دیتا ہے۔ کمانے کی سب سے بہترین چیز عزت ہے اور خرچ کرنے کی سب سے بہترین چیز علم ہے۔ جتنی ذمہ داری سے لوگ الٹی جوتی کو سیدھا کرتے ہیں، اگر خود کو سیدھا کر لیں تو دنیا جنت بن جائے گی۔ منزل سب کی اللہ ہے۔ محبت، غم، آزمائش، یہ تو سفر کا حصہ ہیں۔ وہ عطا کرے تو شکر اس کا، وہ نہ دے تو ملال نہیں۔ میرے رب کے فیصلے کمال ہیں۔
ان فیصلوں میں زوال نہیں۔ اپنے ارادوں میں مخلص رہو، تم اللہ کی مدد ہمیشہ ساتھ پاؤ گے۔ مجھے خوف آتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اللہ کا خوف نہیں۔ غریبی لڑتی رہی ٹھنڈی ہواؤں سے، امیروں نے کہا واہ کیا موسم آیا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے وسیلے بنا ہی دیتا ہے، وہ اپنے بندے کو تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا۔ خاموش رہا ہماری نیکی پر زمانہ، عیبوں کی بات آئی تو گونگے بھی بولنے لگے۔ بعض اوقات ہم لوگوں کو بڑی شدت سے یاد کر رہے ہوتے ہیں جن کے لیے ہم ایک فضول خیال کے علاوہ کچھ نہیں۔ وہ لوگ کتنے ظرف والے ہوتے ہیں جو روز دکھی ہونے کے باوجود بھی رشتوں کو نبھانے میں لگے رہتے ہیں۔ وہ رشتے کبھی نہیں ٹوٹتے جن کی بنیاد میں سچائی، خلوص، احساس، چاہت، پیار، محبت شامل ہو۔ رات اتنی بڑی تو نہیں ہوتی لیکن بیمار شخص کے لیے بہت بڑی ہوتی ہے۔ اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرمائے، آمین۔ شہر جا کر بس گیا ہر شخص پیسے کے لیے، خواہشوں نے میرا پورا گاؤں خالی کر دیا۔ کچھ لوگ لومڑی کی طرح چلاک ہوتے ہیں، ساتھ بھی رہتے ہیں، جلتے بھی ہیں، رشتہ بھی رکھتے ہیں، دشمنی بھی نبھاتے ہیں، تعریف بھی کرتے ہیں، پیٹھ پیچھے برائیاں بھی کرتے ہیں۔ کبھی کبھی ہم ایک انسان کی خاطر پوری دنیا سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ جب دنیا کو بنانے والا خود کہتا ہے کہ یہ دنیا محض دھوکہ ہے تو تم کس گمان میں ہو؟ اللہ پاک آپ کے ایمان میں اضافہ فرمائے، خوش رکھے، پریشانیوں سے بچائے، کسی کا محتاج نہ کرے اور ہمیشہ اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ کیا پتہ یہ رکاوٹیں ہی تمہارے لیے معجزوں کا وسیلہ ہوں۔ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر ہنسی میں خوشی پوشیدہ ہو۔ کچھ کہہ کے اس لیے بھی اونچی لگانے پڑتے ہیں کہ غم کا شور کسی کو سنائی نہ دے۔ لوگ دلوں میں نفرتیں لے کر کس قدر سادگی سے ملتے ہیں۔ بد نظر اور بد فطرت لوگوں کو آپ کی کوئی خوبی کبھی نظر نہیں آئے گی۔ دانت زیادہ خطرناک نہیں ہوتے، آنکھیں خطرناک ہوتی ہیں۔ دانت صرف ہاتھ میں لی ہوئی چیز کھاتے ہیں جبکہ نظر پورے کا پورا انسان، گھر اور خوشیاں سب کھا جاتی ہیں۔ باپ سے بہتر مشورہ اور بھائی سے بہتر ساتھ کوئی نہیں دے سکتا۔ ان رشتوں کی قدر کریں ورنہ پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اکثر بیویاں بھی کچے کے ڈاکوؤں کی طرح ہوتی ہیں، نہ تو ان سے کامیاب مذاکرات ہو سکتے ہیں اور نہ ان کے خلاف آپریشن ہو سکتا ہے۔